پوچھا کہ اتنی آسانی سے آئے تھے اور چلے بھی گئے تو یہ کون لے کے آیا تھا, کیوں لے کے آیا تھا, مقصد آپ کا کیا تھا؟ مجھے کہا گیا کہ بڑے بڑے گیموں میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. پھر جب یہ در کی پہاڑوں تک پہنچے تو مجھے پھر ان کی طرف سے فون آیا کہ تمہارا کام اپنے سواد کی بات کرو, تمہارا کام کوئی ٹھیکیدار نہیں ہو تم لوگوں کے کہ تم در اور باجوڑ ان لوگوں کی بات کرو گے. میں نے کہا کہ ہمارا امن ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آئین نہیں توڑ رہا, سوال اٹھا رہا ہوں, لوگوں کی امن کی بات کر رہا ہوں, زندگیوں کی بات کر رہا ہوں. کل کو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوں گے, آپ تو جنازوں میں پاکستان کا پرچم اس کے اوپر رکھ کے سلامی دے کے آپ تو اس کے اوپر سیاست کریں گے, نئے نئے DHS بنیں گے, لیکن میرے تو لوگ ہیں وہ جو جوان شہید ہو رہے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. یہ سوال پوچھا. پھر 13 اگست کو میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ یہ سارے واپس چلے گئے, مطلب جیسے آئے تھے یا لائے گئے تھے اسی طرح چلے گئے, کیونکہ عوامی پریشر اتنا تھا اور آپ وہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں. پھر سپتمبر میں نے کہا کہ اطلاعات یہ ہے کہ یہ پھر سے آ رہے ہیں, ان کی تشکیل پھر ہوئی, یہ آئے, انہوں نے انکار کیا, جھوٹ کا پروپیگنڈا کہا, ہمارے اوپر انہوں نے کمپین شروع کر دی, ہمیں غداری کے مقدمے درج کروائے, ہمیں مارنے کی دھمکیاں دے دی, لیکن ہم نے اپنی تحریک جاری رکھی. جب ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی تو میں نے پنڈی, اسلام آباد, کراچی میں بھی مظاہرے کیے. اس سے کیا ہوا, جس طرح آئے تھے یا لائے گئے تھے اسی طرح چلے گئے. پھر جنوری میں جب پشاور میں بلاسٹ ہوا تو اس وقت میں نے ان سے سوال پوچھے, اور میں نے نہیں, NP کے ایک رہنما نے کہا تھا کہ یہ ڈرون اٹیک ہوا, لیکن انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کی. آپ کو اس وقت کا یاد ہے وہاں پہ جو ہمارے اسپیشل فورس کے تھے, اینٹی ٹیرر اسکواڈ تھا ہمارا, انہوں نے مظاہرہ کیا. وہ کہانی سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا تھا, لیکن اس کے اوپر جب امن تحریک ہم نے شروع کی تو ہمیں مارنے کی دھمکیاں دی گئی. پھر اسی وقت ہم نے کہا کہ اب ان کا پلان ہے, کیونکہ ملاکنڈ اور پشاور میلی میں لوگ موبلائز ہو گئے ہیں, لوگ نہ ان کو چاہتے ہیں نہ ان کو چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ دونوں جب بھی آتے ہیں تو ہمارا امن تباہ ہو جاتا ہے. پھر یہ جنوبی اضلاع سے شروع کریں گے. جنوبی اضلاع کے حوالے سے ہم نے جرگوں کا انعقاد کیا, وہاں پہ 9 مئی کا ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا, اور اس کے بعد ہمارے سروں کی قیمت جاری کی گئی. ہم نے وہاں پہ مہم نہیں چلائی اور جنوبی اضلاع میں انہوں نے لوگوں کو آباد کر دیا. کس نے آباد کیا؟ انہوں نے. 2 دفعہ تو ہم نے نکالا تھا, تو کیسے آ گئے؟ کیا یہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے کہ آئے کیسے تھے, معاہدہ کیا ہوا تھا, باڑ لگا تھا, یہ سوال پوچھ رہے تھے, آ گئے. پھر اس کے بعد یہ باقی علاقوں میں پھیلنے لگے. میں نے باجوڑ ان علاقوں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں پہ یہ پہلے کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, یہ میرے الفاظ تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور جب میں یہ بات کر رہا تھا مجھے صحافی بھی کہتے ہیں کہ امن و امان ہے, آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے ان کا اولڈ پلے بک ہے, میں جانتا ہوں ان کو, ان کا مقصد کیا ہے. اور اب تو انٹرنیشنلی کمٹمنٹس بھی ہوئے ہیں, معدنیات بھی بیچ میں آ گئے ہیں, اس علاقے میں خطے میں جو گیم ہے, پاور گیم ہے, اس کا بھی لوگوں کو ایندھن بنانا ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے آپ انکار کرتے ہو, پھر اس کے بعد آپ کہو گے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں, لوگ مر رہے ہیں تو ہم کیا کریں. پھر آپ آپریشن کی بات کرو گے, آپریشن سے انہوں نے انکار کیا تھا, اب آپریشن کی بھی بات کرنے ہیں, آپریشن بھی کرنے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مارٹر گولے جب گرتے ہیں تو عام لوگوں کے گھروں پہ گرتے ہیں. آپ اندازہ کریں اتنے بے شرم ہے کہ سی پیک پہ ایک ویڈیو ان کے اکاؤنٹ سے ریلیز ہوئی, اور اس میں وہ طالبان ہے, کوئی اتن ہو رہا ہے کہ ڈانس ہو رہی ہے, وہ اس کی ویڈیو ہے, اور الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے. تو بھائی مطلب سی پیک ہے اور وہاں تک آ گئے ہیں, کس طرح آتے ہیں, تو یہ سب کو پتہ نہیں ہے. تو مارٹر گولے, پھر ڈرون حملے شروع ہو گئے. ڈرون حملے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ عام معصوم پاکستانی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ تمام سیکوینس آف ایونٹ پلیز ان کو بتایا کرے. ہم نے کہا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں, کہا گیا جھوٹ ہے. ہم نے کہا تھا اسی بہانے پھر یہاں پہ آپریشن ہوگا, کہا گیا جھوٹ ہے, آپریشن نہیں ہوگا, آپریشن کا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ لوگ بے گھر ہوں گے, پھر ہمارے لوگ جو عزت دار لوگ ہیں, ہمارے بزرگ, ہماری خواتین, ہمارے بچے کیمپوں میں ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوگا, یہ جھوٹ ہے, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ معدنیات اور اس پہ قبضہ چاہتے ہیں, وہ کہا گیا کہ جھوٹ ہے. پھر ہم نے کہا کہ یہ کہیں گے کہ اب تو پھیل گئے ہیں, اب ہمیں آپ بتا دیں کہ آپشن کیا ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ لائے کیوں تھے. تو میرے پاکستان میں یہ سوال پوچھو, اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیلاب کے دنوں میں ایک اور خطرناک چیز ہو رہی ہے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک طرف باجوڑ میں مٹر گولے گر رہے ہیں, اور دوسری طرف اسی دوران, سیلاب کے دوران, انہوں نے سوات, در اور ملاکنڈ, بونیر, کاٹلن بونیر, جہاں پہ سیلاب ہوا ہے, وہاں تک, بونیر کی علم کی پہاڑی تک ان لوگوں کو پہنچانا شروع کر دیا, یا پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جانتے بھی ہیں, ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ دنوں بعد ٹی وی پہ آپ کو تجزیہ نگار اور ان کا واٹس ایپ میڈیا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ بتائیں کہ اسلام آباد کے بڑے قریب آ گئے ہیں, تو اب کیا کریں, کیا آپریشن نہ کریں؟ تو آپ مجھے بتاؤں کیوں لاتے ہو, آپ مجھے بتاؤں کہ میرے لوگوں کی زندگیوں سے کیوں کھیلتے ہو,
آپ مجھے بتاؤں کہ سیکیورٹی فورسز کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کو تو آپ پالیسی تو آپ لوگوں پر بناتے ہو، وہ تو یہ